الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى أولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. بھائی جنہیں تسی دوست بیٹھے ہو ذرا اچھی آواز نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام. بس ٹھیک ہے بس ٹھیک. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس تے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا باعث ارد و ساما والی عرب و عجم والی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء تاجدار انبیاء حبیب خدا کونین دے بادشاہ احمد مجتبی خاتم الانبیاء جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام میرے مسلک دی پہچان میرے مسلک اہل سنت و جماعت دی شان خطیب پاکستان سید السادات مقرر شعلہ بیان محبوب علماء محبوب عوام حضرت علامہ مولانا حافظ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب اور میرے مسلک دے عظیم علماء کرام مفتیان کرام الحمدللہ میرے اسٹیج دی زینت نے استاذ العلماء خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نبیل اتاری مدنی صاحب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا
وعلیکم السلام۔ محمد عثمان ریاض مدنی صاحب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف اتاری مدنی صاحب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ولید اتاری مدنی صاحب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف اتاری مدنی صاحب علماء کرام دی کثیر تعداد الحمدللہ ساڑھے سٹیج دی زینت نے دوروں نزدیک تو ماشاءاللہ آپ احباب بزرگ نوجوان دوست تشریف لے کے آئے ہو اور الحمدللہ ساڑھے مدرسے دے اندر لائیو ساڑھیاں ماما بہنا بھی اس پروگرام نو سماعت فرما رہیاں نے اور ویکھ رہیاں نے آپ تمام دی بارگاہ دے اندر بندہ ناچیز دی طرف تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات زیوکار میں خطاب نہیں کرنا صرف چند منٹ دی اپنی حاضری صرف پیش کرنی ہے اور جتنے بھی دوست احباب میری آواز نو سن رہے نے الحمدللہ ساڑھے پنڈ دی خوش نصیبی ہے کہ اتنے مقتدر اور عظیم علماء کرام اور قبلہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب جو کہ کسی بھی تعارف دے محتاج نہیں انہاں دے مبارک قدم الحمدللہ آج ساڑھے پینڈ دے وچ لگے نے یقیناً الحمدللہ اس سارے دے واسطے خوش نصیبی دی بات ہے اور سانو سارے انو فخر کرنا چاہید ہے اور اپنی قسمت دے ہوتے ناز کرنا چاہید ہے کہ الحمدللہ اسی اکٹھے اتنے علماء کرام اور سید زادے دی زیارت کر رہے ہیں انشاءاللہ چند ہی لمحات تو بعد پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب دا خطاب آپ احباب نے سماعت فرمانا ہے چونکہ میں میزبان بھی ہاں تو میں اپنے والوں بھی اپنے پورے پنڈ والوں ساڑھی مسجد دی کمیٹی ممبران اور جتنے بھی ساڑھے معزز شخصیات نے میں تہ دل تو قبلہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب دا اور تمام اپنے اساتذہ کرام علماء کرام دا شکریہ ادا کرنا ماں کہ انہوں نے وقت عطا فرمایا اپنے قیمتی وقت دے وچوں اور اپنے مبارک قدمہ دے نال ساڑھی جڑیے سرزمین رتیاں مہاجران دی اس نو فیض یاب فرمایا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کرنے ہاں رب کائنات اسی طرح ہمیشہ سانو علماء اہل سنت اور سادات کرام دا ادب کرن دی اور انہاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات زیوکار الحمدللہ چونکہ جلسہ دستار فضیلت بھی ہے الحمدللہ 19 ساڑھے بچے اور بچیاں بھی نے جنہاں نے قرآن پاک دی تعلیم نو مکمل کیتا ہے انہاں والدین نو بھی میں اس موقع تے مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہاں دے بچیاں نے اور بچیاں نے قرآن پڑھیا ہے ساڑھے سامنے بہت سارے ایسے دوست احباب ہوندے نے 40 50 سال 60 سال عمر ہو گئی لیکن کہندے نے حافظ صاحب قرآن پاک پڑھنا نہیں ہوندہ اور ہون عمر انی ہوگی شرم ہوندی ہے حالانکہ شرم نہیں کرنی چاہیے دی عمر جنی بھی ہو جائے طالب العلم فریدت علی کل مسلم و مسلمت ہر مسلمان تے مرد دم تک علم دین حاصل کرنا فرض ہے تو سکھن دی انہوں نے بھی کوشش کرنی چاہیے دی لیکن خوش نصیب والدین نے کہ جنہ دے بچیاں دی عمر اجے 10 سال 12 سال 15 سال اور انہاں دے بچیاں نے تجوید دے نال الحمدللہ اللہ دے کلام نو سکھیا ہے انہاں نے پڑھنا درست طریقے نال سکھیا ہے اور انشاءاللہ انہاں دے واسطے صدقہ جاریہ بھی ہوئے گا اور انشاءاللہ دنیا تو ہر کسی نے جانا ہے دنیا دے اتے جان تو بعد بھی اللہ تعالیٰ قبر وچ انہاں دے والدین نو ضرور ادا ثواب عطا فرمائے گا تو حقیقی کمائی والدین دی یہ کہ جنہ دے بچے دین پڑھ جاندے نے دنیا دی تعلیم تے ہر کوئی اپنے بچوں نو دلوان دی کوشش کردا ہے لیکن مقدراں والے لوگ نے قسمت والے لوگ نے خوش بخت لوگ نے کہ جنہ دے بچے اور بچیاں دین دا علم حاصل کر دے نے کیونکہ ایک ہر کسی دے مقدر وچ نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے دے نال بھلائی دا ارادہ فرماندا ہے اسے نو ہی اللہ اپنے دین دی سمجھ عطا فرماندا ہے جدے نال اللہ بھلائی دا ارادہ فرمائے انہوں ہی دین دی سمجھ عطا ہوندی ہے تو اللہ دی بارگاہ دعا کرنے ہیں ایک قرآن دا نور پھیلدا رہے اور اے بچے تا حیات قرآن پاک دی تلاوت کر دے رہن حضرات وقار قرآن مجید دی آیت مبارکہ اس حوالے دے نال میں تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران پارہ نمبر 4 دے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس
رب کائنات نے فرمایا کہ آسان ترجمہ کراں، فرمایا اے میرے محبوب دے غلاموں تسی ساریاں امتاں دے وچوں بہترین امت ہو۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ علماء کرام تشریف فرمانے، خطبہ بھی نے سارے الحمدللہ، میں اتنی حیثیت نہیں کہ انہاں دے سامنے خطاب اپنا جڑا وہ کراں، لیکن میں چونکہ انہاں دا ہی صدقہ ہے جو اسی آج بول رہے ہیں الحمدللہ، تو انہاں نو پتہ لگے کہ اسی رتیاں مہاجرہ وچ آئے ہیں تے عاشقان رسول کنج اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر سوندے نے تے بار بار کہن دی لوڑ نہ پوے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرات زوکار میں تیاری بھی کیا کروا رہے ہیں تو انہوں تاکہ شاہ صاحب دے خطاب تو پہلے تو انہوں پتہ لگے کہ اسی بولنا بھی ہے، سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب دے غلاموں تسی ساریاں امتاں دے وچوں بہترین امت ہو، اور یہ صدقہ ہے نبی کریم علیہ السلام دا۔ حالانکہ اگر اسی پچھلیاں امتاں ول غور کریے تے اس امت ول کریے تے پچھلیاں امتاں دے اندر اگر ایک گناہ سی تو حضرات زوکار اس امت وچ او بھی گناہ ہے وے، لیکن او دے نالوں زیادہ گناہ بھی پائے جاندے ہیں۔ اونا امتاں دے وال اگر ویکھیے تو قرآن مجید وچ رب کائنات نے اونا دے ایک ایک گناہ نو ذکر فرما کے تے اونا دے ہوتے جڑا اپنا عذاب نازل کیتا رب نے او دا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم بدفعلی کر دی سی، حضرات زوکار لواتت کر دے سن، تو رب کائنات نے اونا دے ایک گناہ نو ذکر کیتا اور فرمایا کہ اس گناہ دی وجہ تو اس پوری قوم تے اللہ نے پتھراں دی بارش نازل فرمائی اور پتھراں دا عذاب نازل کر کے غرق فرما دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم مشرک سی اور کلمہ نہ پڑھیا، اللہ تعالیٰ نے پانی دا عذاب نازل فرمایا۔ قوم عاد اس دوتے ہوا دا عذاب نازل کیتا گیا۔ حضرات زوکار حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم ناپ تول وچ کمی کر دی سی تو اللہ نے اونا تے عذاب نازل فرمایا۔ یعنی او امتاں اگر ایک گناہ کر دیاں سن تے اللہ عذاب نازل فرما دیندہ سی۔ کی وجہ ہے کہ سارے گناہ کرنے ہیں، دن رات گناہ کرنے ہیں، اکھاں دے بھی گناہ، ہتھاں دے بھی گناہ، کناں دے بھی گناہ، زبان دے بھی گناہ، پیراں نال گناہاں والے پاسے چل کے جانے ہیں، لیکن ساڈے تے عذاب نازل ہی نہیں ہوندا، اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، شکلاں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں، بندر نہیں بنایا جا رہا، سور نہیں بنایا جا رہا، وجہ کی ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی احسان نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ جے اجازت ہوئے تو میں تھے قرآن پڑھ دیا؟ اینج نہیں بھائی، اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں ان توڑا ذرا ذوق بھی پورا کرنا، ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ منو پتہ ہے ذرا ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو، تسی کی سننا چاہندے ہو وہ بھی ذرا تو انہوں سنا دینے، اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات اللہ اکبر۔ توجہ ہے جی، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک دن کافر کہنے لگے کہ اگر تسی سچے رسول ہو تے اللہ دی بارگاہ عرض کرو ہاں اللہ ساڑھے تے پتھراں دی بارش نازل کرے، امطر علینا حجارتا من السماء اوئتنا بعذاب علیم۔ سورت انفال پارہ نمبر 9 دے وچ اللہ فرمایا کہ کافرہ نے میرے محبوب نو آکھیا کہ اگر تسی سچے رسول ہو تو پھر اللہ دی بارگاہ عرض کرو نا، پچھلیاں قوماں تے بھی عذاب آئے، ساڑھے تے کیوں نہیں ہوندا؟ انہاں عذاب منگے نہیں پھر بھی آئے، اے مانگ دے نے کہ ساڑھے تے کیوں نہیں ہوندا؟ تے جدو نبی پاک نے عرض کیتی نا کہ یا اللہ اے آندے پئے نے، تے اللہ نے کی ارشاد فرمایا؟ حضرات زوکار توجہ کرو، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ رب کائنات فرمایا سونیا
اے کافر کہندے نے محمد اگر تسی اللہ دے سچے رسول ہو پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ اللہ ساڈے تے پتھراں دی بارش نازل فرمائے، اللہ ساڈے تے دردناک عذاب نازل فرمائے۔ جدوں میرے آقا نے عرض کیتی اے میرے مولا اے کافر پہ کہندے نے اللہ ساڈے تے عذاب نازل کیوں نہیں کردا؟ رب کائنات نے فرمایا سونیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ نے فرمایا سونیا میں انہاں دے گناہاں ول ویکھاں یا تیرے مکھڑے ول ویکھاں؟ جزاک اللہ۔ اللہ نے فرمایا سونیا انہاں دے گناہاں ول ویکھاں یا تیرے ول؟ اور بولو سبحان اللہ۔ فرمایا سونیا اللہ دی شان ہی نہیں اللہ انہاں تے عذاب نازل فرمائے اس حال وچ کہ تسی موجود ہو، ہائے ہائے تسی موجود ہو۔ اج بھی جڑے لوگ کہندے نے نبی پاک نو کیوں پکار دے ہو، نبی پاک تواڈی سن دے نے، نبی پاک ویکھ دے نے، کیونکہ اسی کہنے ہاں ساڈا عقیدہ ہے ساڈے اعلیٰ حضرت فرماندے نے۔ شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سونے تسی زندہ ہو اور سانو ویکھ رہے ہو سن رہے ہو۔ آج بھی اگر اس امت اجتماعی عذاب نہیں آ رہا تو وجہ اے وے کہ حضور آج بھی موجود نے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب تھوڑی دیر واسطے حضور گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا۔ معراج دی رات حضور واپس آئے تے پانی ٹرنا شروع ہو گیا، بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، کیوں؟ جدو حضور گئے جان چلی گئی، نظام رک گیا۔ علماء فرماندے رہے 18,000 سال دی رب کائنات نے وہ ایک رات بنا دیتی، لیکن پانی اجے بھی پیا چل رہا ہے، کنڈی اجے بھی ہل رہی ہے، بستر اجے بھی گرم ہے۔ وجہ کی ہے جدو حضور نے اس جہان نو چھڑیا، اس جہان دی جان نکل گئی، روح نکل گئی، نظام رک گیا۔ جدو میرے آقا واپس آئے جان واپس آ گئی، پانی ٹرنا شروع ہو گیا، کنڈی ہلنا شروع ہو گیا۔ جان جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور دا صدقہ ہے۔ آج لوگ کہندے نے نبی دا وسیلہ کیوں پاندے ہو، نبی نو کیوں پکار دے ہو، یا رسول اللہ کیوں آندے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماندے نے آج لے ان کی پناہ۔ تو انہوں کی پتہ میں کی آنا پیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا تو کل نو تے مننا ہی مننا جے، لیکن ایمان تے وے بغیر ویکھیاں منو۔ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً کہہ دو بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ قیامت نو تے پتہ لگنا ہی لگنا ہے۔ تو میرے آقا دے غلاموں، اسی بہترین امت اس واسطے ہیں کیونکہ حضور دے غلام ہیں۔ تو نبی پاک نہ مرد دم تک پیار کرنا ہے، ادب کرنا ہے، جڑے بے ادب نے دور ہو جایا جی۔ ایک مٹھی جی حدیث پاک سناما، نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جدو رب کائنات نے عالم ازل دے اندر امتاں نو پیدا فرمایا، روحاں نو، تو رب کائنات نے قلم نو حکم ارشاد فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ،
عرض کی تھی یا اللہ کی لکھاں؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی ہونے نے تے نبیاں دیاں امتاں ہونی ہیں، اونا امتاں دے اصول تے قانون تے ضابطے لکھ۔ یا اللہ کی لکھاں؟ اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ دے کہ جیڑے نیک ہون گے اوہی جنت جان گے، جیڑے گناہگار ہون گے دوزخ جان گے۔ قلم نے لکھ دیتا یا اللہ، اور اللہ نے فرمایا لکھ حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون۔ یا اللہ قانون کیے؟ فرمایا نیک جنت میں جان گے تے گناہگار دوزخ میں جان گے۔ قلم نے لکھ دیتا یا اللہ آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ۔ یا اللہ قانون فرمایا پرانا قانون ہے، نیک جنت وچ تے گناہگار دوزخ میں جان گے۔ ہن قلم ہر نبی دی امت دا قانون اصول لکھ رہی، ہر واری حکم ہوندا ہے پرانا قانون ہے، نیک جنت میں جانے نے، گناہگار دوزخ میں جانے نے۔ حضرت زیواکار قلم نے عرض کی تھی مولا اگے کے سمت دا قانون لکھنا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ۔ عرض کی تھی مولا قانون کی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا نیک جنت وچ جان گے، گناہگار دوزخ وچ جان گے۔ قلم نے عرض کی تھی مولا اگے کی لکھنا ہے؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ۔ عرض کی تھی مولا قانون کی لکھنا ہے؟ فرمایا اوہی پرانا لکھنا ہے، نیک جنت وچ جان گے، گناہگار دوزخ وچ جان گے۔ حضرت زیواکار جدو آخری نبی دیواری آئی، میرے تے تیرے آقا دیواری آئی، قلم نے لکھنا شروع کیتا۔ رب کائنات نے فرمایا رک جا قف یا قلم، اے قلم ٹھہر جا۔ حضرت زیواکار قلم نے عرض کی تھی مولا حکم ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ایتھے کی لکھن لگی ہے؟ عرض کر دیے مولا قانون بدل دائی نہیں، میں اوہی قانون لکھن لگی ہے کہ نیک جنت وچ جان گے، گناہگار دوزخ وچ جان گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا اے کلمے، ٹھہر جا اے کلمے، رک جا، ایتھے سارے قانون بدل جانے، ایتھے قانون بدل جانے میں۔ عرض کی تھی مولا کی لکھنا ہے؟ حضرت زیواکار رب کائنات نے فرمایا اے میرا محبوب آخری نبی بن کے آیا ہے، اس امت دا قانون لکھنا ہے امت مذنبت ورب غفور، اے امت گناہگار رب بخشنہار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی۔ امت گناہگار رب بخشن ہارے۔ یہ امت گناہ کرے گی لیکن اللہ محبوب دے صدقے معاف کر دے گا۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ آج بھی روزہ رسول تے حدیث پاک لکھی ہے، سونے دے نال موٹے موٹے الفاظ وچ آقا فرمایا میں مصطفیٰ دی شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہگاراں واسطے۔ بس آخری جدوں قیامت دا دن آنا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف دے اندر متفقن علیہ حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماندے نے بڑا خطرناک وحشت اور دہشت والا قیامت دا دن ہونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری مخلوق امتاں جمع ہو کے حضرت آدم علیہ السلام دے بارگاہ چون گئے تے آ کے عرض کرن گیاں یا اللہ، یا نبی اللہ، تسی اللہ دے نبی بھی ہو، ابو البشر بھی ہو اور ابو الانبیاء بھی ہو، بڑا مقام تے مرتبہ تو اڈا، اللہ نے بغیر ماں باپ دے تو انہوں تخلیق فرمایا۔ آج تسی ساڑی اللہ دے بارگاہ سفارش کرو، اللہ حساب شروع فرما دے۔ اجے جنت دوزخ دا نہیں کہ کتھے جانا ہے، حساب شروع ہو جائے۔
50,000 سال دا دن ہونا ہے اور کئی ہزار سال گزر جان گے، حساب ہی شروع نہیں ہوئے گا، پسینیاں وچ لوگ ڈوبدے ہون گے، قیامت دا دن بدن ننگے ہون گے، زمین تانبے دی، سورج سوا نیزے تے۔ یا نبی اللہ، اللہ حساب شروع کرے، جو بھی فیصلہ ساڑھے حق وچ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمان کے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کو لگے جاؤ میں کچھ نہیں کر سکے۔ اللہ بڑا قہر و جلال دے اندر امتہ حضرت نوح علیہ السلام کو لون کیا، بڑی طویل حدیث ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہنے کہ اذهبوا الى غیری، آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کتنے اعلیٰ اللہ دے نبی، آدم ثانی آکھیا جاندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتہ ان کی جد الانبیاء، اللہ دے خلیل ہو، تسی اللہ دی بارگاہ عرضی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان کے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کو چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جدو امتہ ہون گیاں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہان گیا کہ تسی روح اللہ ہو، کلیمات اللہ ہو، اللہ نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں، زندہ چوتھے اسمان تے اٹھا لیا، تسی اللہ دی بارگاہ چاچ عرض کرو نا کہ اللہ ساڑھا حساب شروع فرما دے وے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے آج کرتے میں بھی کچھ نہیں سکدا، لیکن توانو میں اذهبوا الى غیری نہیں آندہ، آؤ توانو اس ہستی دی بارگاہ چلا کے چلا جدی آج اللہ نے نہیں موڑنی۔ اچھا بولو، آج جدی اللہ نے نہیں موڑنی۔ حضرت زیوکار قومہ کہن گیا ہو کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری مخلوق نو لے کے میرے تے توڑے آقا دی بارگاہ وچ آ جانا ہے۔ حضرت زیوکار تے سارے نبیاں نے بھی یہ ہوئی کہنا ہے، ساری امتہ نے بھی یہ ہوئی کہنا ہے، نا نیر وگایا بن دیئے، نا دکھڑے سنایا بن دیئے، نا نیر وگایا بن دیئے، نا دکھڑے۔ میرے نال مل کے پڑھ لو، نا نیر وگایا بن دیئے، نا دکھڑے سنایا بن دیئے۔ اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنا۔ کھلو جو سارے کھلو جو، جنوں جنوں اے پنجابی ہوں دی ہاتھ کھلا روحاں والا اپنا، تو دوجیاں نو نہیں ہوں دی، ہاتھ کھڑے کرو ذرا ایک باری، دو میں ہاتھ کھڑے کرو۔ قرآن مجید ویچے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اے ہتھاں نے بھئی قیامت نو بولنا ہے، جتھے دجے گناہاں دی گواہی دینی ہے، تسی نہیں چاہندے اے ہاتھ آکھن رتیاں مہاجراں دی مسجد سی، سید زادے موجود سن، علماء و مفتیان کرام موجود سن، تے اسی یا اللہ تیرے محبوب دا اس وقت بھی ہاتھ سانو اٹھا کے بندہ ذکر کردہ رہا ہے۔ انہاں نو گواہ بنا لو، جڑا جڑا بنانا چاہندہ ہے، تے ذرا ہتھاں نو لہرا کے جھنڈے بڑھا کے پڑھو، اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، دنیا وچ بھی گل او دی بننی ہے، قبر تے حشر وچ بھی گل او دی بننی ہے، جدا اے ایمان ہونا ہے۔ اللہ دے سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے۔ اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ سجدے وچ سر رکھن گے، تو آڈے تے میرے واسطے سجدے وچ حضور سر رکھن گے اللہ دے عرش دے سائے تھلے، تے نبی پاک علیہ السلام بڑا لمبا سجدہ کرن گے۔
طویل سجدہ ایک ہفتے دے برابر تقریباً سجدہ ہونا ہے تے پتہ نہیں کی میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دی تعریف و حمد و ثنا بیان کرنی ہے تے اللہ تعالیٰ دا جڑا غضب ہے رحمت وچ بدل جائے گا اللہ تعالیٰ دی رحمت غالب آئے گی تے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سونیا سر تے اٹھاؤ ہے کسے دے ناز ایسے جڑے اللہ دی بارگاہ وچ ہون سوائے مصطفیٰ تو اللہ فرمائے گا سونیا سر اٹھاؤ اللہ فرما رہے ہیں سل تعطا آج منگو جو منگو گے اللہ عطا فرمائے گا وشفع تشفع شفاعت فرماؤ تو آڈی شفاعت قبول کیتی جائے گی اے دروازہ کھولن کے میرے آقا شفاعت دا گناہگاراں دے واسطے ہائے ہائے تو منظر کیسا ہونا ہے منظر کیسا ہونا ہے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے میرے آقا سجدے میں سر رکھن گے تو جدو سر رکھنا ہے تو منظر پتہ کی بننا ہے سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں حضرات واللیل اذا سجا وہ زلفاں جنہ دی قسم اللہ قرآن چ یاد فرمائی وہ زلفاں کھل جان گیاں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے امت کی بخشش کا اصرار کریں گے گناہگار میں فریاد کریں گے آخری میرے آقا علیہ السلام جو پل صراط تے ہونگے 1500 سال دی مسافت حضور ویکھن کے کالی جہنم دی آگ بل رہی وال تو بریک تلوار تو زیادہ تیز پل 500 سال دی مسافت چڑھائی دیئے 500 سال سدھیاں تے 500 سال تھلے اتر دیں 1500 سال پل صراط تو لنگ دیاں لگنے نے یہ مسافت ہے جہنم دی پوشت تے رکھیا ہے اور جنت وچ جننے جانا ہے اس پل دے اتوں گزر کے جانا ہے اس پل تو گزر کے جانا ہے جدو حضور ویکھن گے نا اتنا وحشت والا دن اتنا خطرناک پل اندھیرے وچ ڈوبیا تے میرے آقا علیہ السلام خوف زدہ ہو جان گے غمگین ہو جان گے اپنی امت دے غم دے اندر مبتلا ہو جان گے کہ آج میرے گناہگار یہ تے ڈول کے گزرن گے کٹ کے کچھ دوزخ ویچی نہ گری جان حضرات زیوکار اس وقت میرے آقا علیہ السلام دی کیفیت جدو اللہ ویکھے گا تو رب کائنات نے کی فرمانا ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے پیار کرن والے ایک باری اچھا بولو سبحان اللہ جڑا پیار کرتا ہے پھر ایک باری اظہار کرو اچھا بولو سبحان اللہ میں کہوں کہ جڑا اگرہ مصرہ بولنا ہے تو اسی مچل جانا ہے وہ قیامت والے دن جڑا خوف ہونا ہے جڑی وحشت دہشت ہونی ہے اللہ کی فرمانا ہے سونیا پریشان نہ ہو جڑے کہندے سن نا نبی نو تے علم غیب ہے ہی نہیں نبی کسے چیز دا مختار ہی نہیں نبی پاک علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے یا رسول اللہ کیوں آندے ہو تسی نبی پاک دی آمد دی خوشی کیوں کر دے ہو
جڑے کہتے سن کہ نبی پاک زندہ نہیں معاذ اللہ، او دشمن یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ ایک باری میرے نال پڑھ لو، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، آقا دے نال مرد دم تک پیار کرنا ہے، حضور دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ حداں تروڑ کے مصطفیٰ کریم دا ادب کرنا ہے، اور ہمیشہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہوتے قائم رہنا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت دا پرچار ہوندا رہے، مسلک اعلیٰ حضرت تے قائم روے آجے، خدا دی عزت دی قسم انشاءاللہ دنیا وچ بھی اللہ عزتاں عطا فرمائے گا، حشر دے روز بھی عزتاں عطا فرمائے گا۔ رب کائنات دی بارگاہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ ساری حاضرین قبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں انشاءاللہ دعوت خطاب دے واسطے خصوصی خطاب جنہوں نے فرمانا ہے، میں تھوڑا جا بس اپنا اظہار محبت کرنا چاہنا، چونکہ جدے نال پیار کریے محبت دا اظہار کرنا چاہیے۔ بولو تے صحیح، محبت دا اظہار کرنا چاہیے۔ تو حضرات وقار الحمدللہ قبلہ سید السادات پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب جو کہ کسی بھی تعارف دے محتاج نہیں، اسی اگر اج تواڈے سامنے کھلو کے خطاب کر رہے ہیں تو اسی انہاں نو سن سن کے خطیب بن گئے ہیں، اور جدوں میں حفظ کردہ ہوندا سا اس وقت میں الحمدللہ شاہ صاحب نو سننا ہاں، اور ادوں دی شاہ صاحب دے محبت الحمدللہ میرے دل دے وچ، اور جڑیاں محبوب ترین میریاں شخصیات نے میرے دل دے انتہائی قریب جنہاں نو تسی کہہ لو، الحمدللہ شاہ صاحب انہاں وچ سر فہرست نے، اور الحمدللہ میں بڑا الحمدللہ شاہ صاحب دے نال پیار کرنا، اور سب تو وڈی وجہ تے بھی ہے کہ اے الحمدللہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ دی نسل دے وچوں نے، سید زادے نے، اور اسی جس پیر دے مرید ہاں بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، جنہاں نے مسلک اعلیٰ حضرت دی حقیقی معنی وچ پہچان کروائی سانو سادات دا ادب جڑا پلایا ہے نا کٹ کٹ کے، وہ ساڑھے پیر صاحب نے پلایا ہے الحمدللہ۔ اور ساڑھے پیر صاحب دے سامنے ایڈا کو چھوٹا جا بچہ بھی سجدہ دا آ جائے تو پیر صاحب اگے ہو کے دے ہاتھ چوم دے نے، ولی کامل وقت دے نے۔ تو حضرات وقار الحمدللہ، اور دوسرا منو انہاں نال پیار اس تو بھی ہے کہ صحیح العقیدہ سید زادے نے۔ اس دور وچ منو شاہ صاحب دا ایک جملہ بڑا پیارا لگدا ہے اور سنہری الفاظ نہ لکھن والا ہے۔ شاہ صاحب فرماندے ہوندے نے کہ سن 47 دا سید نہ ہوئے تے پج دوڑ کے وچ سیداں دے نہ رلیا ہوئے، جڑا اصلی تے نسلی سید زادہ ہوندا ہے وہ کدی صحابہ کرام دا گستاخ نہیں ہوندا۔ یہ بڑا وڈا جملہ ہے، اچھا ہے اٹھ کے داد دین والا ہے، اچھا بولو۔ اصلی تے نسلی سید زادہ وہ کدی صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سکدا۔ تے جدوں صحابہ دی شان اہل بیت دے گھرانے دے جڑے افراد نے او کرن تے صحابہ کرام دی شان سنن دا بھی بندے نو مزہ آ جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سادات دا سایہ ساڑھے سراں تے سلامت رکھے۔ خوش نصیبی ہے شاہ صاحب دے قدم ساڑھے پنڈ دے وچ لگے، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب نو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ہمیشہ اسی طرح مسلک اہل سنت و جماعت دا مسلک اعلیٰ حضرت دا پرچار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
شاہ صاحب دیون تو پہلے ذرا بلند آواز دے نال تساں احباب نے نعرہ لگانا ہے تے اپنی محبت دا ثبوت دینا، دوواں ہتھاں اٹھا کے نعرہ لایا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوواں ہتھاں اٹھا کے اظہار کرو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، حق چار یار دی آواز گونج جائے، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، علماء اہل سنت، پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب